مومن اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت نہ رکھے۔ محبت ہے تو دیکھو پھر ان کا عقیدہ، اہل بیت کا عقیدہ سن لیں پہلے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، آج کل پریشانی میں ہوں، مقروض ہو چکا ہوں، کیا کرنا؟ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ حلال چیزیں میرے لیے کافی ہو جائیں، یا اللہ جو حلال مل رہا ہے وہ میرے لیے کافی ہو جائے، یا اللہ حرام سے مجھ کو بچا کے رکھنا، یا اللہ حرام اشیاء سے، حرام کاموں سے، حرام رقوم سے، حرام چیزوں سے یا اللہ میرے دامن کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ غنی تو تو ہے، یا اللہ خزانے تو تیرے پاس ہیں، یا اللہ لٹانے والا تو تو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ، یہ دعا سکھلائی۔ میرے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ چلو علی تم مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری مراد کو پوری کر دیتا ہوں، چلو علی یہ لو، یہ دھاگا ہے، یہ دھاگا میں نے دیا ہے، اس کو باندھ لو، تمہاری مراد اس سے پوری ہو جائے گی، یا یہ لو، یہ لوہے کا کڑا ہے، اس کو پہن لو، اس سے تمہاری نئی مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، جو بھی دھاگوں پہ، کڑوں پہ، چھلوں پہ، قبر پہ، شجر پہ، حجر پہ یقین رکھتا ہے وہ یقینی طور پہ پکا مشرک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے سر اٹھائے گا؟